جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں عاجز آ گیا ہو صرف 5 اللہ کے نام پڑھے اور تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں جو بندہ صرف 7 بار کتنی بار یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا اس کی دکان بندی ہوئی ہے سوچ لینا ذرا اس کا گھر بندہ ہوا ہے اس کی زندگی میں بندش ہے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ذکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے وہ باندھ دیا ہے اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد اس میں دیکھ لینا کتاب کا حوالہ ہے مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ کو فوت ہو گئے ان کا حوالہ ہے فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں دھواں چلتا ہے شعلہ نہیں آتا حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکڑ فلاں چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو تندور کھل گیا اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں اپنے بڑوں کو پڑھیں ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں ان راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے جس کی دکان بندی ہوئی ہو جس کا گھر بندہ ہوا ہو اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں پرانا گھر ہے اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں یا گھر میں بے سکونی ہے گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان بچے آپس میں الجھتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں زندگی میں چین ختم ہو گیا یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی اس سے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا ان 5 ناموں اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کیوں پڑھا رہا ہوں پتہ کیوں پڑھا رہا ہوں آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں اس لیے پڑھا رہا ہوں کوئی مخلص کوئی نیک کوئی صادق کوئی امین کوئی سخی کوئی درویش کوئی رونے والا اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں کسی کے اندر سجدے کا جذبہ کسی کے اندر خدمت کا جذبہ کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو کوئی سچا درویش بیٹھا ہو کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر وہ میں نہیں دوں گا میں تو خود منگتا فقیر میں تو خود منگتا فقیر تیرے در کا جو بھی فقیر ہے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے مشکل ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ناکامیاں ہیں حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے آپ کو نظر بہت لگتی ہے آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں کر لیا میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے بہت عجیب چیز آئیں پھر گھر کا تصور نسلوں کا تصور کاروبار کا تصور اپنی ذات کا تصور اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں جو چاہتا ہے نفس و شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں جذبے پاک رہیں تنہائیاں پاک رہیں تعلق مع اللہ رہے جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا میں کمزور ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ پڑھے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی چکر یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی اس کے گھر میں کوئی جنات جادو پریشانیاں مسائل
اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا، مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا، بعض لوگ سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دیا، یہی عمل بتا۔ میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی، آپ کو اندر خود ہو سیدھا خود مقام چاہوں۔ وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، وہ 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ غلط ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا، میں کہا جتنا ہے کر لیں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ فرمانے لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا
چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے۔ اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے۔ جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی، اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے، پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی۔ جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ، یہ فضائل درود، فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔ مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا، میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے۔ تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں، اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر عتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں، بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا، تو میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، کہنے مجھے لکھ کے دے دے، میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یا محمد انی اتوجہ بک، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔ یا محمد، سنا آپ تو محمد ایسے ہیں، رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بک، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا، حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔
مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی صدیوں پرانے گزرے ہیں. میں نے ان کو خواب میں زیارت کی. میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی. مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص. پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر. میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اس سے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی. ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو. اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی. اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے. اور کیا پتہ جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے. اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے سنے. میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا. میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ لیں. کٹھے ہو کے کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو. اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے،
آج ہم 40 دفعہ 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ جب دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تمنگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔